بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان اختلاف اور تضاد کا جو تصور ہے، یہ ایک سیاسی تاریخی اختلاف کے علاوہ فرقہ وارانہ ذہن کی پیداوار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اور سیاسی طور پہ اختلافات تو بعض صحابہ سے موجود رہے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو بالکل موازی اور دو الگ تصورات کا حامل قرار دے کے ان کے درمیان جو تضاد ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے زیادہ تر فرقہ وارانہ ذہن سوار ہے۔ اس ذہنیت کو تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کا ایک عملی شکل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس تصور کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک کڑی ہم نے شروع کی ہے، اور وہ ایسی شخصیات کا تذکرہ ہے جو صحابہ کرام ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے ان کو سراہا ہے، ان کے کردار کو سراہا ہے، اور ان کے کردار کی جو پاکیزگی ہے اس کے بارے میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ہماری اپنی کتب میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ہم جتنا ان چیزوں کو سمجھتے جائیں گے اتنا ہی ان سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ان کو تاریخی حقائق کے طور پہ قبول کر لیں گے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو متعارف کروانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ احسان کیے، قربانیاں دی، بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی انہوں نے ایک بڑی خدمت انجام دی۔ وہ خدمت کیا ہے ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ اس صحابی کا نام حارثہ بن نعمان انصاری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو عام مخاطبین ہیں وہ اس چیز کو شاید یہ نقطہ ان کے لیے بیان کرنا ضروری ہو کہ انصاری جو لقب ہے وہ مدینہ کے صحابہ کا ہے، اس کے مقابل میں جو مہاجرین ہیں، مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے، انصاری یعنی مدد کرنے والے۔ تو چونکہ انصار نے پناہ دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انہوں نے مدد کی، تو انصار نصرت سے ہے یعنی مدد کرنے والے۔ تو انصاری ان تمام مدنی قبائل، مدنی جو مسلمان تھے مدینہ کے رہنے والے، ان کا لقب انصاری بن گیا۔ حارثہ بن نعمان انصاری ہیں اور یہ خزرج سے ہیں یعنی خزرجی ہیں، کیونکہ مدینہ میں دو قبیلے بہت اہم شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا ایک نیا رخ وہاں سے شروع ہوا مدینہ میں۔ اوس اور خزرج یہ دو اہم قبیلے ہیں، تو ان کا تعلق خزرج سے ہے۔ مسجد النبی کے قریب ان کی حویلی تھی، اور ان کے بہت زیادہ مکانات تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چونکہ خاندان جو ہے وہ ترتیب سے بڑھتا گیا، ازدواج مبارک بہت آہستہ آہستہ آپ کے جو ازدواجی زندگی ہے، عائلی ہے، اس میں وسعت پیدا ہونے لگی، تو ظاہر ہے نئے گھر کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو حتیٰ کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان نے میرے لیے اتنے گھر خالی کیے کہ مجھے شرم محسوس ہونے لگی۔ تو حارثہ بن نعمان کی جو حویلی ہے اس کے گھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ خالی کرنے اس نے شروع کر دیے۔ تو جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علیہ السلام سے شادی کی، تو اس کے بعد نئے گھر کی ضرورت پیش آئی۔ تو روایات یہ کہتی ہیں تاریخی طور پہ کہ آپ نے پہلے گھر دور جا کے کرائے پہ لیا، چونکہ وہاں پہ نزدیک کوئی گھر مکان نہیں مل رہا تھا۔ تو اس وقت پھر حضرت زہرا کو آنے میں، رسول خدا سے ملاقات میں مسئلہ ہوتا تھا۔ تو
آپ نے یہ خواہش کی کہ آپ حارث بن نعمان سے کہیں کہ ایک اور حویلی بھی یا ایک اور گھر بھی ہمیں دے دیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پس و پیش کیا، کہنے لگے کہ نہیں، زیادہ اب جو ہے نا کسی کو تنگ کرنا مناسب نہیں۔ یہ بات جب حارثہ تک پہنچی تو کہنے لگے کہ خود آئے آپ کی خدمت میں اور کہنے لگے، یہاں پہ روایات متفاوت ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اظہار عقیدت کیا، کہا کہ میرا مال آپ کا ہے، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آپ لے لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے ان چیزوں سے جو آپ نہیں لیتے۔ تو پھر آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنا ایک گھر دیا اور اس میں وہ پھر زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ ایک خدمت ہے، بلکہ حتیٰ کہ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو ارث و میراث سے جو مال ملنے والا تھا وہ بھی آپ نے رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہرحال مال و منال کی انہیں کمی نہیں تھی۔ جو اہم نقطہ جسے ائمہ علیہ السلام نے، ہمارے ائمہ نے اٹھایا ہے حارثہ بن نعمان کے کردار کے حوالے سے، وہ آپ کا زہد و تقوی اور ایمان ہے۔ یہ روایت شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے، مرحوم کلینی نے اصول کافی میں بھی ایک دو روایات اس حوالے سے نقل کی ہیں، اگرچہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت جو شیخ صدوق نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لقی رسول اللہ یوماً حارثہ بن نعمان، حارثہ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ اے حارثہ کیسے صبح کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مومناً حقاً، میں ایک حقیقت میں ایمان کے ساتھ جو ہے وہ صبح کر رہا ہوں، صبح کا میرا جو دن ہے وہ یا میرے جو ایام ہیں وہ حقیقت کے ایمان کے حقیقت کے ساتھ ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ان لکل ایمان حقیقتاً فما حقیقت ایمانک، کہ ہر ایمان کی ایک حقیقت اور ایک واقعیت ہوتی ہے یا ایک علامت ہوتی ہے، تو آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ مومن ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میرا دل جو ہے وہ دنیا سے دور جا چکا ہے اور میری راتیں جو ہے وہ جاگ کر گزرتی ہیں۔ اور دیکھیں امام ہو کے جو ہے وہ ایک صحابی کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اس ایمان کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ فَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي وَقَدْ قَرُبَ لِلْحِسَابِ، کہ میں عرش کے اوپر ہوں، یعنی میں عرش کے نزدیک ہوں، گویا کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حساب قریب آ چکا ہے، کہ وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، اور گویا کہ یوں ہے، یعنی اس کو جو اپنی فیلنگز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل الجنہ فیہا یتراودون، جنت والے اپنا کام کر رہے ہیں ادھر ادھر، اور اہل النار فیہا یعذبون، اور اہل نار جو ہے وہ عذاب کی حالت میں ہیں۔ تو پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ انت مؤمن نور اللہ الایمان فی قلبک، آپ واقعی مومن ہیں اور اللہ نے نور ایمان آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کا ایک ایمانی مقام ہے، جس کا تذکرہ ائمہ علیہ السلام ایک اسوہ کے طور پہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے۔ اور اس صحابی کے بعد میں حالات جو ہیں وہ بھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگوں میں جو شرکتیں کرتے تھے، اس میں بھی ہے کہ حنین میں جب بہت سے لوگ بھاگ گئے، اور قرآن نے بھی کہا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں بڑا مغرور کر رکھا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین جتنی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ اس زمانے میں جو صحابی باقی رہے ان میں حارثہ بن نعمان کا نام بھی آتا ہے کہ آپ نے فرار نہیں کیا۔ ظاہر ہے جو آدمی اس مقام تک پہنچا وہ فرار نہیں کرے گا۔ تو اس صحابی کا تذکرہ ہماری کتب میں، ہماری رجال کی کتب میں بھی ہے، شیخ طوسی نے بھی نقل کیا، علامہ حلی نے بھی نقل کیا، اور جس طرح کہ یہ روایت ہے، اس روایت کا تذکرہ ہمارے علماء نے کیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر، اور آپ نے صفین میں بھی شرکت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری ایام میں نابینا بھی ہو چکے تھے، اور کہتے ہیں کہ اتنے پابند تھے نابینا ہونے کے باوجود، کہتے ہیں کہ
اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ ایک دھاگا باندھ رکھا تھا. تو کہتے ہیں کیوں دروازے میں دھاگا باندھ رکھا ہے؟ مصلے سے اٹھ کر دروازے تک ایک دھاگا باندھ رکھا تھا اور اپنے ساتھ ایک زنبیل رکھتے تھے جس میں کھجوریں ہوتی تھیں. سائل آتا تھا تو وہ خود اس دھاگے کے ذریعے چل کے دروازے پہ جاتے تھے اور کھجوریں اس کو دیتے تھے. گھر والے کہتے تھے ہم خود دے دیں گے، تو کہتے تھے کہ نہیں، میں نے اس کا اجر پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے رسول خدا سے، تو میں خود ہی سائل کی مدد پسند کرتا ہوں. تو بہرحال یہ پاکیزگی کردار ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام باقی ہے. اور یہ وہ تذکرے ہیں کہ جن سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں تاریخ کو اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.